السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سفیان علی فاروقی اور اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، ہم نے زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہو تو ہمیں اس کا مکمل اس کا پروسیس کا علم ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کام کو کس طرح کرنا ہے۔ اگر ہمیں اس کے پروسیس کا علم نہیں ہے یا ہمیں اس کے طریقہ کار کا پتہ نہیں ہے تو دوستو اس کام کرنے میں ہمیں بے شمار مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا وہ کام ہی خراب ہو جائے یا وہ خدا نہ خواستہ ہمارا وہ کام ہو ہی نہ سکے یا پایا تکمیل تک ہی نہ پہنچ سکے۔ تو اس لیے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں اس کے متعلق مکمل معلومات ہونی چاہیے کہ ہم نے اس کام کو کیسے سر انجام دینا ہے۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی دوستو یہی ہے کہ میرے ویورز میں سے یا میرے ویورز کے کوئی جاننے والوں میں سے کوئی بھی بندہ قطر جا رہا ہے اور اس کا ویزا لگ گیا ہے اور اب وہ پروٹیکٹر کے مراحل میں داخل ہو گیا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی وہ پروٹیکٹر کے لیے کہاں جائے، کیا کرے، کس سے ملے اور اس پروٹیکٹر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، تو آپ ناظرین اس پوری ویڈیو کو دیکھیں۔ اگر آپ جا رہے ہیں یا آپ کا اگر کوئی عزیز دوست رشتہ دار جا رہا ہے تو آپ یہ ساری ویڈیو اسے دکھائیں۔ اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پروٹیکٹر کروانے میں کسی بھی قسم کی کوئی دشواری یا دقت پیش نہیں آئے گی۔ اگر آپ کا قطر کا ویزا لگ گیا ہے اور آپ نے پروٹیکٹر نہیں کرایا تو آپ کو فلائی کرنے کی اجازت بالکل نہیں گورنمنٹ آف پاکستان دے گی، اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آپ کی پروٹیکشن کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ بہت اچھا اقدام ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا کہ جو لوگ قطر جا رہے ہیں وہ اپنا پروٹیکٹر کروا کے ہی جائیں۔ اس کے لیے کیا کیا چیز درکار ہے پروٹیکٹر کے لیے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، آئیں اب ہم ان دونوں چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو اس میں آپ کو آپ کا پاسپورٹ چاہیے، اور اس کے بعد آپ کا شناختی کارڈ چاہیے، اور پھر اس میں ایک وارث آپ اپنے والد کو بنا سکتے ہیں، آپ اپنی والدہ کو بنا سکتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو، بچوں میں سے کسی کو بنا سکتے ہیں، آپ اپنی بیگم کو وارث بنا سکتے ہیں۔ بہرحال کسی ایک بندے کا شناختی کارڈ وہاں شناختی کارڈ کی کاپی، فوٹو کاپی دینا ضروری ہوگی جسے آپ ایز اے وارث اپنا شو کریں گے۔ اس کے بعد ویزے کی کاپی دینا ضروری ہے، اور میڈیکل کی کاپیز، یعنی کہ جو آپ نے قطر ویزا سینٹر سے جا کے اسلام آباد میں جو آپ کا میڈیکل ہوا، جس کو ہم کیو ایم سی اور کیو وی سی کہتے ہیں، ان دونوں کی جو کاپیز ساتھ لگیں گی، اور ایک ایگریمنٹ جو معاہدہ نامہ ہے جہاں آپ جا رہے ہیں، اگر آپ جاب پہ جا رہے ہیں، کسی کو کوئی کمپنی لے کے جا رہی ہے تو وہاں کا جو آپ کا معاہدہ نامہ ہے یا جو ایگریمنٹ ان کے ساتھ آپ نے سائن کیا ہے وہ ہونا بھی، اس کی ایک کاپی ہونا بھی ضروری ہے، اور اس میں پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی جا کے پورے پاکستان میں یا ایک صوبے میں کہیں بھی جا کے جو ای خدمت مرکز گورنمنٹ نے بنایا ہے وہاں جا کے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو جو ہے وہ 5 یا 6 دن کے پروسیس میں 5 دن کے پروسیس میں جو ہے وہ آپ کو پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کے جو گھر کا پتہ ہے، ایڈریس ہے، وہاں آپ کو مل جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت ضروری ہے، اور اس میں پھر آپ کو ایک بینک اکاؤنٹ آپ کا ہونا ضروری ہے، اور جس کا آپ ڈیٹیلز تھوڑی بہت جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ نمبر یا آپ کی جو چیک بک کی فوٹو کاپی ہے وہ وہاں دینی پڑے گی، یا آپ کا ایزی پیسہ ہے یا جائز کیش ہے اس کی آپ کو تفصیلات دینی پڑیں گی، یا بینک سٹیٹمنٹ دینی پڑے گی، کوئی بھی چیز ہوگی۔ اچھا، اس میں پھر ایک وہاں جب آپ پروسیس ہو رہا ہوگا تو وہاں ایک آن لائن فارم ہوگا جسے ڈائریکٹ امیگریٹ رجسٹریشن فارم کہتے ہیں، وہ آپ کو وہاں آن لائن فل کرنا پڑے گا۔ تو پھر آپ کا جو ہے وہ یہ ساری چیزیں آپ لے کر پروٹیکٹر سینٹر ہے ہمارے ملتان میں بھی ہے، اور سیالکوٹ میں بھی ہے، اور لاہور ماڈل ٹاؤن میں بھی ہے، تو وہاں آپ کو جانا پڑے گا۔ لیکن آپ کو جانا پڑے گا صبح صبح ذرا جلدی، اور آپ یہ ذہن بنا کے جائیں گے کہ وہاں آپ کو ایک پورا دن لگ سکتا ہے، یا کم از کم 5 یا 6 گھنٹے اس سارے پروسیس میں لگ سکتے ہیں۔ 900 جو ہے وہ فیس ہے اس کی پروٹیکٹر کی، وہ آپ کو لے کے جانے پڑے گا، اور تقریباً کوئی 150 روپیہ لگے گا وہاں۔ وہ ان ساری چیزوں کی جو آپ کو میں نے اوپر لسٹ ایک گنائی ہے، ان ساری چیزوں کی وہ فوٹو کاپی اس پروٹیکٹر سینٹر کے اندر اپنے ایک مخصوص طریقہ کار سے وہی کر کے آپ کو دیں گے۔ اگر آپ باہر سے لے کے جاتے ہیں تو وہ پھر بھی آپ کو وہاں اپنا فوٹو کاپیاں ان سے انہی کے سیکوینس سے یا جو ان کی فریکوینسی ہے اس حساب سے وہ کرتے ہیں،
تو وہ وہاں سے ہی آپ کو کروانی پڑے گی. کوئی 150 روپیہ وہ لگے گا آنے جانے کا کرایہ. اور جو 5-6 گھنٹے آپ نے وہاں رہنا ہے، وہاں ساتھ ایک شاپ ہے، وہاں کچھ کھانا پینا ہے. تقریباً یہ جتنے بھی میں نے آپ کو اماؤنٹ بتائی ہے یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا صبر اور حوصلہ اور تھوڑی بہت برداشت اور ہمت یہ بھی آپ کو ذرا مجتمع کر کے ساتھ لے کے جانی پڑے گی. اور اپنے غصے کو آپ نے گھر رکھ کے جانا ہے، تاکہ وہاں اگر کوئی آپ کی مزاج کے خلاف بات ہو جاتی ہے یا آپ کو لائن میں تھوڑی دیر زیادہ کھڑا رہنا پڑ سکتا ہے، تو وہ آپ کی طبیعت پہ جو ہے وہ بہت زیادہ گراں نہ گزرے. اور آپ اپنے ارد گرد کے دوستوں کے ساتھ وہاں جو آپ کے ساتھ کئی لوگ آئے ہوں گے ان سے الجھنے نہ لگ پڑیں. تو ناظرین، آپ صبح صبح ہی پروٹیکٹر کرانے کے لیے آپ وہاں پہنچ جائیں. یعنی کہ اگر آپ 6 بجے کے اراؤنڈ پہنچ جاتے ہیں تو بہت بہتر ہے. اور پھر آپ جو ہے وہ سب سے پہلا پروسیس ہوگا آپ کا فوٹو کاپی کا. آپ اپنی وہ ساری ڈاکومنٹ میں دیں گے اور وہ آپ کو فوٹو کاپی کر کے ایک لائن میں لگا دیں گے. آپ نے اس لائن میں لگ جانا ہے، اپنی باری کا انتظار کرنا ہے. اور کھڑکی نمبر 3 سے آپ کو ایک وہ چلان فارم دیں گے. آپ نے وہ چلان فارم لینا ہے ان سے، اور وہ چلان فارم آپ نے جا کے بینک میں جمع کرانا ہے. بینک اس کے ساتھ ہی ہوگا. لیکن وہ چلان فارم لے کے آپ کو وہ جو آن لائن امیگریٹ رجسٹریشن فارم جو ہے آن لائن وہ آپ نے فل کرنا ہے. وہ فل کر کے اس کا جو ایک نمبر ملے گا آپ کو آن لائن چلان فارم کے اوپر وہ آپ نے نمبر درج کرنا ہے. اور وہ درج کر کے آپ نے پھر وہ انہوں نے آپ کا جو ہے نا وہ چلان فارم جمع کرنا ہے. جب آپ کا چلان فارم جمع ہو گیا اس کے بعد آپ کا وہ آپ کو بتا دیں گے آپ نے آگے جانا ہے اور بایو میٹرک کرانا ہے. بایو میٹرک کے بعد آپ کو پھر آپ ایک کاؤنٹر میں آئیں گے اور وہاں پھر آپ کے سارے کاغذات کی دوبارہ جانچ پڑتال ہوگی. اور اس جانچ پڑتال ہونے کے بعد جو ہے آپ کا پاسپورٹ وہ لے لیں گے. اور پاسپورٹ لینے کے بعد آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اب تھوڑی دیر کے لیے ویٹنگ ایریا میں بیٹھ جائیں. آپ تھوڑی دیر بعد اب ویٹنگ ایریا میں بیٹھ جائیں گے تو تھوڑی دیر بعد کچھ وقت بھی لگ سکتا ہے اس میں، تو وہ آپ کو آپ کے پاسپورٹ میں پروٹیکٹر لگا ہوا لا کے آپ کو دے دیں گے. اور یوں ناظرین، آپ جو بھی میرے ویورز میں سے کوئی جا رہا ہے قطر یا ان کے کوئی جاننے والا جو قطر جا رہا ہے اسے اس کا پروٹیکٹر اور اس کا پاسپورٹ مل جائے گا. تو اب وہ جب مرضی ٹکٹ کرا کے قطر کے لیے فلائی کر سکتا ہے. ناظرین، اس میں آخری جو میری گزارش ہے، جو میں خود اس سارے پروسیس سے گزرا اور مجھے لگا کہ میں آپ سب کو بتاؤں، کیونکہ مجھے بھی بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں تھا. وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے جو دوست تھے وہ پروٹیکٹر کروانے کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ٹکٹ کروا لی ہوئی تھی. کسی کی اسی دن شام کو تھی یا کسی کی اگلے دن شام کو تھی، لیکن وہ اس وقت وہ بہت پریشان تھا کہ میرا پروٹیکٹر ہوگا، میرا پروٹیکٹر آج نہیں ہوگا، میری ٹکٹ ضائع ہو جائے گی. تو میرا یہ مشورہ ہے، میں نے بھی یہی کیا تھا کہ اپنی جو ٹکٹ ہے وہ پروٹیکٹر کروانے کے بعد جب میرا پروسیس مکمل ہو گیا اور پروٹیکٹر ہو کے میرا پاسپورٹ میرے ہاتھ میں آ گیا تو پھر ہی میں نے اپنی ٹکٹ جو ہے وہ کروائی. میں آپ سب سے بھی یہی ملتمس ہوں کہ پروٹیکٹر کروانے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی ٹکٹ نہیں کروائی. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ویڈیو سیشن ختم ہوا. آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے اس کے متعلق یا آپ کے ذہن میں کوئی چیز آ رہی ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیشن میں آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں. اگر ہمیں لگا کہ آپ کا سوال بہت زیادہ زبردست ہے اور باقی ویورز کو پتہ چلنا چاہیے تو ہم آپ کا نام لے کے کہ ہمارے فلاں ویورز نے یہ سوال پوچھا تھا، تو ہم اس پہ ایک بلاگ بھی کر سکتے ہیں، ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں. ہم اپنا سب کا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.